لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال ساریاں تو پہلا اللہ نور نو بنایا سی کل بشر دے چہرے وچوں نور وکھایا سی فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ویکھ کے جمال بن کے نور و نور آیا آمنا دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال لا مکان تے آپ نو بس اللہ نے بلایا سی عرش تے بٹھا کے دیدار بھی کرایا سی کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آمنہ دلال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ لڑیاں بند ہو گئے ہیں جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر آجدانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنو ہر غلطی خطا دو محفوظ فرمائے ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر امام الانبیاء خاتم الرسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی تشریف آوری دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو بہاراں دے اندر بہار آ گئی ہے حتیٰ کہ امامہ نے انہیں تک بھی نقل فرمایا ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور شریف دا ویلا قریب آیا ہے تو مشرق دے جانور مغرب آلے پاسے تے مغرب دے جانور مشرق آلے پاسے نس پینے دوڑ پینے ایک جگہ جمع ہو کے تو مبارکباد پیش کر رہے نے کہ مبارک ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا ہے جڑے گنگے جانور سن رب نے اج انہاں بھی زباناں لائیاں نے کہ میرے محبوب دی آمد دا ویلا قریب آ گیا ہے ایک دوسرے نو مبارک دیو اور دنیا والیاں نو دس دیو کہ میرے محبوب تشریف لے آنا لے جے تو جدو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن
تشریف لیان جانور جڑے نے وہ ایک دوسرے نو مبارکباد پیش کرن تے شرک تے بدعت بھی نہ ہووے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر نبی علیہ السلام دے آمد شریف دا جڑا مہینہ یا دن آوے مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی نو مبارکباد دے وے یا خوشی کرے تے دو لتاں آلے جانور نو مروڑ بنا شروع ہو جاندہ ہے. چار آلے نو نہیں، چار آلہ خوشی کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. آج ساڑی بھی سنی جانی ہے. تو دو لتاں جڑا جانور ہے انہوں پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جاندہ کی ہوندہ ہے. حدیث اندر آیا ہے، روایت اندر تک آندہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے آپ دی ولادت مبارک ہوئی ادو شیطان ہی رویا سی. ادو روایتہ دے اندر آندہ ہے کہ ادو کون رویا؟ شیطان رویا. یہ آج بھی اگر کوئی سنی مسلمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تے اگر خوشی کردہ ہے، اگر کوئی رو رہے ہے وہ سمجھو کہ اسے دی اولاد ضروریت ہے، کیونکہ انہوں دا وڈیرہ بھی رویا سی. انہوں دا وڈیرہ رویا سی. دے صاحب ظاہر ہر بندہ ہر قوم اپنے وڈیرے دے نقش قدم تے چل دی ہے. ایویں نہیں، ہر قوم اپنے وڈیرے دے ہی نقش قدم سے چل دی ہے. تو سب ظاہر ہے انہوں نے چلنا ہی چلنا. جدو ہی پوچھو بولا بالا سننی ایک ہی سوال لئی فردہ. اس صحابہ نے میلاد منایا، علماء نے، مفسرین نے، اولیاء نے دلیلاں دے دے کہ پتہ نہیں کتاباں لکھ چھڑیاں نے بھر چھڑیاں نے. حجی تاکہ اس قوم سنی قوم دے دین جنے گیا جنہیں لایا گلی ادھر الٹر چلی. صحابہ نے میلاد منایا. جڑا ظالم تینوں کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا، انہوں کہا تو لکھ کے دے دے کہ اے صحابی نے میلاد نہیں منایا. گلی مک جانی ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، تو دس کس صحابی نے نہیں منایا. منان دے ہر دور دے اندر طریقے مختلف نے. ہاں جڑے ساڑھے دور دے اندر غیر شرعی کم چل پہنے حرام نے، ساڑھا انہاں کوئی تعلق نہیں. پیر کرے، مولوی کرے، عوام کرے، نہ شریعت رسول دا انہاں تعلق ہے تے نہ ساڑھا تعلق ہے. اگر شرع دے مطابق آمد مصطفیٰ دی خوشی کیتی جاوے تے جائے دے رب نے خود کیتی. خیر وقت تھوڑا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دا اعجاز اور آپ دے کمالات نو مختصر وقت اندر بیان کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ ہر پریشانی تو ہر بیماری تو محفوظ فرمائے. خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان بڑے الفاظ دے نال بیان فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب اساں تواڈا ذکر بلند کر چھڑے. حضور دے ذکر واسطے حضور دا جڑا ذکر ہے ایک کسی محدث دا محتاج نہیں، کسی مفسر دا محتاج نہیں، کسی مولوی، کسی پیر، کسی عوام، کسی حاکم دا محتاج نہیں، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے خود ہی بیان فرمایا ہے، خود ہی بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوبہ اساں تواڈا ذکر بلند کر چھڑے ہے.
حضور دا ذکر رب نے خود بلند کیتا ہے، کسے خطیب دے سپرد نہیں کیتا کہ تو میرے محبوب دا ذکر کریں گا تو بلند ہوئے گا، نہیں، بزرگ فرماندے نے کہ جن نے حبیب دا ذکر کیتا ہے یا حبیب دے ذکر دے نال لگے ہے، حبیب دے ذکر کرن دے نال او خود بلند ہوئے ہے۔ جے امامہ نے محبوب دا ذکر کیتا ہے تے ذکر کرن دے نال او بلند ہوئے نے، انہوں دی شان مقام اور مرتبہ بنے ہیں۔ اج جو ممبر تھے انہوں دا نام جے لیا جاندہ ہے تے انہوں نے حضور دے ذکر دے نالو لگے سن، جڑے نہیں لگے آج انہوں دا ذکر نہیں ہے، انہوں دا ذکر خیر کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی ہر آدانو جسم دے ہر آزانو مختلف پیدا فرمایا، یعنی بے مثل اور بے مثال آپ دا تمام وجود مبارک ہے۔ ایک ایک وال نبی علیہ السلام دا بے مثل اور بے مثال، حضور دا چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کھانا پینا تحفے تحائف دینا بے مثل اور بے مثال ہے، بے مثل اور بے مثال۔ آپ دا چلنا بے مثل اور بے مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ فرماندے نے کہ اساں جدو بھی نبی پاک صاحب الاولاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کرنا ہوندہ سی نا، اساں خوشبو دے ذریعے پہچان دے سا، اسی خوشبو دے ذریعے پہچان دے سا۔ نبی پاک علیہ السلام جس گلی چو گزر جاندے سن، جس گلی چو گزر جاندے سن خوشبو ہی خوشبو، اتھے کستوری تے امبری بھی کم نہیں کردی سی جتھے میرے آقا علیہ السلام دے گزر دنال خوشبو پھیل جاندی سی۔ تو حضرت انس بن مالک صحابی رسول نے آپ روایت کردے نے اس حدیث نو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی اور صحب مشکات نے بھی اور مصابیوں سنہ دے اندر بھی ہے، دیگر کتب دے اندر بھی ہونگے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے جلیل و قدر صحابی نے آپ بیان کردے نے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ مبارک نہایت ہی صاف اور چمکدار ہے سی، آپ دا رنگ مبارک نہایت سفید اور چمکدار سی۔ وہ تا آپ دیاں اما جان خود گواہی دین دیا نا، خارج منی نور، نبی علیہ السلام جدو پیدا ہوئے دا فرمان دینے میرے بطن مبارک دیتے سرکار علیہ السلام جدو تشریف بار لے آئے، خارج منی نور، میرے چو ایک نور خارج ہوئے ہے، اس نور دی ای برکت سی، اس نور دی انی کا روشنی سی کہ میں شام اور بصرہ دے محلات نو ایک لے، حالانکہ کتھے شام کتھے بصرہ تے کتھے مقت المکرمہ شریف، رستے اندر ہزاراں پہاڑ بھی درخت بھی عمارتیں بھی آئیں ہونی ہیں، لیکن اس نور دی برکت ویک، اس نور دی برکت ویک فرمان دیا نے میں مکہ چ بہ کے اپنے گھر کمرے اندر بہ کے شام تے بصرہ دے محلات نو ایک لے، اس نور دی کی روشنی ہونی ہے، سورج چند ستارے انہوں نے روشنی میرے محبوب علیہ السلام دے نوری جو لئیے،
اعلیٰ حضرت فرماندے نہیں سن صبح و طیبہ میں ہوئی ہے، صبح و طیبہ میں ہوئی ہے، بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ صبح و طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ نور دے مرکز، نور دے مرکز جڑے نے اگے اگے نے کائنات ساری مخلوق نبی علیہ السلام دے پیچھے ہے۔ تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سے نا کہ آری اتے آری ہے، آپ نے گمائی حضور دی شان ہے پڑھے اسی، آری اتے آری ہے، آری جان دے نو جدنا لکڑا کٹنے ہیں۔ اب نے فرمایا بھی آری اتے آری ہے، آری اتے آری ہے، صلی اللہ دی ذات اگے، صلی اللہ دی ذات اگے ساری آری اتے آری اتے آری ہے، صلی اللہ دی ذات اگے تے مگر ساری خلقت ساری مگر ہے، یعنی آپ دے مگر ساری کائنات ہے، ساری کائنات نبی باغ صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آئے، اور کائنات اندر جڑی روشنی ہے، سورج چند آسمان ستارے نو جو روشنی ملی ہے، اور نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے وچوں ملی ہے، نور دے وچوں ملی ہے۔ اس واسطے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک، چہرہ مبارک والضحا، چہرہ مبارک جڑا واللیل زلفاں سن، فرمایا نہایت ہی سفید اور چمکدار ایسی، اور آقا علیہ السلام دا جڑا پسینہ مبارک سی وہ موتیاں دی طرح ایسی، جو موتی نہیں ہوندے ان جیسے۔ اور اگے فرمایا میرے آقا علیہ السلام جدو چل دے سن پوری قوت نال چل دے سن، اے نہیں کہ جو میں کمزور بندہ چل دے نہیں، بلکہ پوری قوت نال چل دے سن۔ اور اب فرماندے نے ریشم موٹا موٹا ریشم کیتا جاؤ نا، ریشم نو موٹا اگر کیتا جاوے انہا ریشم مولیم نہیں سی جن میرے محبوب علیہ السلام دی ہاتھ مبارک دی تلی مبارک مولیم سی، نرم بالکل نرم ایسی۔ اللہ دے محبوب جو آئے سن، اور سرکار علیہ السلام نے کدی بھی خوشبو نہیں لائی سی، آپ دے جسم مبارک کی جو خوشبو ان کستوری تے امبری بھی آپ دے جسم دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ام سلیم صحابیہ نے اب فرمان دیا نبی پاک علیہ السلام میرے گھر نہ دوپہر دے وقت آرام کر دے سن، میں آپ واسطے بستر بچھا چھڑ دی سن، تو سرکار میرے گھر آرام فرمان دے سن۔ تو سرکار علیہ السلام نے بڑا پسینہ ہمدہ سے، تو میں آپ علیہ السلام دے پسینے مبارک نو نا جمع کر لیں دی سا ایک شیشی دے اندر۔ ایک دن میں جمع کر رہی ہاں، نبی علیہ السلام بیدار ہو پائے، حضور نے مینوں دیکھ لیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں فلائم ایک ہی کر رہی ہیں، عرض کی تھی کہ سونے یہ تو اڈا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہیں بطور برکت، بچیاں نو لاواں گی، بچے اس برکت حاصل کرنے گے۔ ہون یہ شرک تے بدعت ہوندی تے نبی علیہ السلام منع نہ فرما دیندے، بے ایک ہی کر رہی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام دا پسینہ مبارک تمام کائنات دی خوشبو اگر اسا کٹھی کریے نا تو سرکار علیہ السلام دا پسینہ مبارک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے میرے تے تیرے پسینے جو بدبو ہے انج ہے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ پاک ہے اور کڈے بے شرم اور حرام خور لوگ نے وہ جڑے آخدے نے کہ سرکار ساڑے جیسے نے اور لانتی اللہ دا قرآن ہی نہیں سمجھے رب دا قرآن کی آخدہ ہے محبوب علیہ السلام بشر ضرور نے نور بھی نے بشر بھی نے بشر ضرور نے لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک جن بھی انسان ہوں گے میرے آقا علیہ السلام انہیں جیسے بشر نہیں افضل البشر نے سرکار افضل البشر نے حضور حقیقت اندر نور نے لیکن لبادہ بشری اڑ کے تشریف لے آئے نے جی جبریل نوری مخلوق ہے لیکن جب نبی پاک علیہ السلام آندھے سمت حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکل دندر حضور دی بارگاہ پہنچ دے سن گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں طبیعت اصل نہ 8 دن ہو گئے کافی خراب ہے تو اس واسطے مشکل تھوڑی سمجھ آئے گی اللہ خیر کرے گا آ جائے گی اس واسطے آپ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو بہاران اندر بہار آئی ہے بہاران اندر بہار آئی ہے سرکار جب تشریف لے آئے نے ظلمت ختم ہو گئی ہے حضور جب تشریف لے آئے اندھیرا جا رہے اسی نور آ رہے اسی کس نے کیا سی نا کہ نور عدلی چمکیا نور عدلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا حضور جب تشریف لے آئے جڑا اندھیرا جا رہے سی نور روشنی جڑی آ رہی سی مسلمان وہ کیڑا اندھیرا سی کیڑی روشنی سی وہ کفر دا اندھیرا جا رہے سی اسلام دی روشنی آ رہی سی اندھیرا رات دا اندھیرا نہیں کفر دا اندھیرا سی نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے آئے کفر دا اندھیرا جا رہے سی روشنی اسلام دی آ رہی سی پھر ویخ مسلمان نبی پاک علیہ السلام جب اس کائنات اندر آپ جب تشریف لے آئے نے آپ دی جو تشریف آوری ہوئی ہے کائنات اندر کائنات ساری کائنات اندر روشنی ہی پھیل گئی ہے روشنی پھیل گئی ہے اما آمنہ خود فرماندیاں نے خارج منی نور میرے چو نور خارج ہویا ہے میں شام تے بصرہ تے محلات ویکھے نے انسان روشنی دے نال ہر شے ویکھدا ہے روشنی نہ ہوئے تے انسان دے اگے چیز پئی ہوئے تے نظر پھر بھی نہیں آندی روشنی ہوئے ہر شے نظر آندی ہے اے انگریز دی روشنی ہے اور نبی پاک علیہ السلام رب نے اپنے حبیب نو اور نور عطا کیتا سی کہ جڑا محبوب دے نال لگ گیا ہے جڑا محبوب دے نقشے قدم تے چلے آئے ہزاراں میل دور بیٹھے اگر وہ کو اسلام دی روشنی ہے مسجد نبوی دے ممبر تے بہ کے بھی آواز دے چھڑ دے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف دندر جمعہ بڑھا رہے سن دوران خطبہ آواز تھی یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل پہاڑ دے پیچھے ویخ پہاڑ دے پیچھے ویخ پہاڑ دے پیچھے ویخ صحابہ فرماندے نے سب پریشان ہو گئے کہ بندہ ہی کوئی نہیں آواز کی نو دے رہے اچانک جو قافلہ واپس آیا ہزارہ میل دور گیا سی پوچھیا بعد سیدنا فاروق آدم کو صحابہ نے بھی پوچھیا دور کیوں آواز دے رہے سی فرمایا ایک علاقے دے اندر مسلمانہ دا لشکر جہاد واسطے گیا ہویا سی تے دشمن پہاڑ دے پیچھے حملہ کر رہا سی تے میں ویکھ رہا سا میں تاں آواز انہوں نے دے رہا سا پہاڑ دے پیچھے ویکھو دشمن حملہ کرنا چاہتا جی نبی علیہ السلام نور نے نور بن کے آئے نے اور حضور دے جڑا نال لگے دے طور طریقے تے چلے طور طریقے تے چلے حضور دی شریعت تے چلے ہزارہ میل دور بیٹھو ہوئے رب انہوں بھی بخا چھڑ دے رب آج آپاں جیڑی روشنی لئی ہو اسلام کو نہیں لئی آپاں انگریز کو لئی تے انگریز دی بتی چلے جاوے تے آپاں اننے وہ انج نہیں
یہ کہتا حاجی صاحب اندھیرا ہے، اندر تے بھی ساڈے اندھیرا ہی ہویا پیا ہے۔ اساں روشنی لینی سی قرآن تو حدیث تو، قرآن حدیث تو روشنی لینی سی، او اساں چھڑ کے تے انگریز کو ٹر پے۔ نکے نکے بال نے انہوں پوچھوندا جی میں انگلش مین سکول جاتا ہوں۔ ظالمہ اسلام دی روشنی چھڑ کے اتھے وڑ گئے تو کی لبنا ہے؟ او جڑے آپ اننے نے انہوں نے تو روشنی کی دینی؟ انگریز تا آپ اننے اننا ہے کہ نہیں؟ او تا آپ اننے تے سانو کی دینی؟ ساڑھے کلو روشنی ایسی قرآن تے حدیث آلی اساں او چھڑ دیتی۔ جدو اندھیرہ ہو جاوے تھے اندھیرے جو پھر بندہ مرضی کردہ رہے، ان جائے نا اندھیرہ جدو ہو جائے پھر بندہ جو مرضی کردہ رہے۔ تے آج اساں اندھیرے اندر ہی ہے نا، روشنی اندر تا نہیں نا، اندھیرے اندر ہیں تا آیا دن مسلمانہ دیاں دھیاں بہنہ دی عزتاں لٹیاں جاندیاں نے۔ انج ہے جدو اسلام دا دور سے مسلمان کوئی ایک بندہ سانو اے دسے کہ جدو بخاری تے مسلم یا قرآن دی تفسیر امام احمد رضا ورگے علامہ فضل خیر آبادی ورگے پڑھان دے سن، ادو کسے بی بی دی عزت لٹی گئی ہوتے دسو۔ جدو اسلام دی روشنی ایسے نا، جدو اسلام دی روشنی ایسے ہزارہ میل دور راجہ دہر کراچی دے بندرگاہ تے بیبیاں جدو عزت لٹھن دی کوشش کی تھی نا، مسلمان بیبیاں نے آواز دیتی یا حجاج بن یوسف دیتی سی۔ کوئی فون دا دور ہے سی، کوئی فون دا دور ہے سی، آواز ہی ماری سی نا یا حجاج بن یوسف۔ کنے آواز دیتی سی؟ مردہ نے نہیں دیتی سی، ہون مرد اننے نے مردان دے اندرو بلب بجھ گئے نے آواز دیتی۔ حجاج بن یوسف نے اپنا بھتیجہ محمد بن قاسم نو لشکر دے نار روانہ فرمایا۔ راجہ دار دیں آگے لتاں وڈیاں سن کے نہیں تے ہون جے کسے مسلمان دی دھی بہن دے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے کسے دی عزت لٹی جاوے تے ہون لتاں کٹ دینے کہ پرچہ کٹ دینے۔ ہم جی تحقیق کر رہے ہیں، ہم جی تحقیق کر رہے ہیں، کیس چل رہے ہیں، بندہ قبرے جا پہنچا ہے پچھو پوترے نو جا کے دیتا ہے تو سا کیس جیت گئے ہو۔ دادا ماں کہ میرا دادا مر گیا، پیو مر گیا، پیچھے مائیں ہون میں دا کی کرا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام مسلمان اسلام دی روشنی لے کے آئے نے، کیڑی اسلام دی روشنی لے کے آئے نے، اور اس اسلام دی روشنی نال جا اساخنے نہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ ٹھیک ہے حضور آئے نے گلیاں بازار سجنے چاہی دینے، لیکن ساڑھے چہرے تے دل بھی تے سجنے چاہی دینے کہ نہیں؟ گلیاں سجائیاں نے، دل نہیں سجیا، دل اندر بے ایمانی ہے۔ گلیاں سجانا آسان ہے لیکن اصل تا دل سجانا سی نا مسلمان، تا دل نہیں سجیا۔ انج ہے دیکھو نا، چھوٹا جو میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت تک دن نبی نے یا صرف ایک دن واسے نبی بن کے اندے نے؟ قیامت تک دے نبی نے نا، جڑے چلے گئے او یا جڑے موجود نے یا جڑے آنگے نبی ہے نے کہ نہیں؟ انہاں واسطے آپ خاتم النبیین نے، سرکار دوبار کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو مسلمانہ جی غیرت ہی مک گئی ہے۔ جو مسلمانہ جی غیرت ہوندی نا، اے مرزائی چوڑے سور اس ملک دے اندر رہن دا حق ہی نہیں رکھ دے سن۔ ساڑھے جی غیرت ہی مک گئی ہے۔
انج ہے کہ نہیں؟ جو مسلمان غیرت ہوندی اے مرزائی سور گند انگریز دا گند کھان والا سور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تاج نو بغیرت بہ گیا ہے اسا ٹس تو مس ہی نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام قیامت تک نبی نے ایک دن واسطے نبی بن کے نہیں آئے لیکن مسلمان میرا سوال تیرے کو اے ہے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میرا سوال تیرے کو اے ہے 12 ربیع الاول شریف جدو آندا ہے کوئی گڈی نہیں کوئی کھوتی ریڑی والا نہیں کوئی رکشے والا نہیں کوئی بس والا نہیں کوئی کار والا نہیں کوئی گلی نہیں کوئی محلہ نہیں کوئی نعت چلا رہا ہے کوئی قوالی چلا رہا ہے کوئی تقریر چلا رہا ہے چلان دے ہو او تو اے ثبوت دین دے ہو کہ میرے آقا علیہ السلام ساڑھے نبی نے انہی ثبوت دین دے ہو کہ ساڑھے نبی نے سر دی ٹوپی آج کتھے چلے گی جا سرکار نے جدو بیت الخلاء جاندے سن سر کدے ننگا نہیں کیتا سی تسی مسجد بہ کے یار ننگا کادی مسلمان نہیں ہے اور چلان دے ہو کہ نہیں چلان دے مدینہ چو آواز ہم دی کہ ندان میں صرف ایک دن واسطے نبی بن کے آیا ہوں 12 ربیع الاول شریف گزر گیا اسے ڈیک تے انگریز دے کنجر تے کنجریاں دے گانے چلے نے کہ مسلمان نہیں چلے اوہی گڈی اسے تے ہی نصیب و لال تے سلطان رائی دیا فلمہ چلیاں نے ابرار الحق دے گانے چلے نے کہ نہیں ہم نے نبی کے ساتھ محبت کی ہے یا منافقت کی ہے بول مسلمان یہ محبت ہے یا منافقت ہے 12 ربیع الاول آئے گلی سج جائے گاڑی سج جائے نعت چلے بیان چلے تقریریں چلے قوالی چلے ہر چیز چلے بتایا جائے ہم مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بتا مسلمان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اپنے ضمیر سے پوچھ نبی ایک دن کے لیے بن کر آیا ہے یا کل قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ہر زمانے کے لیے نبی آخر زمان بن کر آئے پھر کیا منافقت ہے 12 ربیع آئے گھر سج جائیں گاڑیاں سج جائیں محفل میلاد گھر ہو ڈیک کے اوپر نعت خوانی ہو تقریریں ہو بیان ہو قوالیاں ہو قرآن کریم کی تلاوت ہو وجہ کیا ہے 12 ربیع الاول کا دن گزرا نماز مغرب ادا ہو گئی نماز عشاء کے وقت اسی ڈک پر اسی گاڑی پر اسی رکشے پر اسی گلی میں بغیرت لوگوں کے گانے فلمیں ڈرامے کیوں چلائے جاتے ہیں مسلمان کیوں دیکھتا ہے بول مسلمان میرا تجھ سے یہ سوال ہے اور تو اپنے ضمیر سے پوچھ ہم نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے یا منافقت کی ہے بول دے نہیں او گلا میرا خراب ہے توڑا تے نہیں تے حضور دے جوڑے باغ دا صدقہ بھمیں میرا گلا خراب ہے توڑے سارے نواز میری پھر بھی ود جے اچھی بولو یہ محبت ہے حضور کے ساتھ یا منافقت ہے کیوں کر رہے ہیں منافقت کلمہ حضور کا بڑا مرنے کے بعد قبر میں حضور نے آنا ہے پل صراط پر حضور نے گزارنا ہے شفاعت حضور کی لینی ہے پھر بھی حضور کے ساتھ منافقت کیوں بول مسلمان توجہ ہے سچ بتا مسلمان یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں 12 ربیع الاول کا دن آئے نعت بھی سنتا ہے بیان بھی سنتا ہے ایسے حمد بھی سنتا ہے جو ہی 12 ربیع الاول چلے گئی بیٹی کی شادی پر ڈھول والوں کو بلایا بینڈ واجوں والوں کو بلایا مووی والے کو بلایا دی بہن کو آدھے کپڑے پہنائے میلاد والے کا تو یہ پیغام نہیں میلاد آلے دا بھئی یہ پیغام ہوئے دا میں نے دسو ہے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاتم طائی دی بیٹی آئی سی، ادو کافر سی، مسلمان نہیں ہوئی سی، کافر سی۔ حضور دی بارگاہ جدو آگے تشریف وہ لے آئی بیٹھی، سرکار دی بارگاہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی یاج المزمل علی چادر اتھے بوائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کافر دی بیٹی ہے، اے دان کافر دی بیٹی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا بیٹی بولو، بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ سرکار نے ننگا سر کافر دی بیٹی دا ویکھیا تے کجے مسلمان کلمہ حضور دا پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، درود و سلام بھی پڑھیں، سارا کام کریں، شادیاں دیتیاں بہنوں دے دوپٹے اتاریں، دس یہ مسلمانی ہے یا منافقت ہے؟ یہ مسلمانی طریقہ ہے یا کافرانہ طریقہ ہے؟ بتا مسلمان۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کلندر لاہوری علیہ الرحمن نے فرمایا تھا وضع میں نصارہ تبدم میں حنود، اور یہ ہے مسلمان اسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ایسے ہی ہے مسلمان، ایک کم چھڑ دے، مرافقت نہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام نور لے گئے نے، کیڑا؟ اسلام دا۔ دروشی پڑھو۔ سیدی یا رحمت للعالمین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دا نور لے کے آئے نے کہ نہیں؟ اسی اس نور نو چھڑ کے دے کفر دے اندھیرے چ کیوں بہ گئے؟ اس اسلام دے نور چ کیڑی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے جی؟ اسلام دا نور ایسا ہے، کپڑے پان دے طریقے بھی دستا ہے، نان دے طریقے دستا ہے، بچے دی تربیت کرن دے طریقے دستا ہے، دکانداری چلان دے طریقے دستا ہے، مالک دے حقوق دستا ہے، غلام دا حقوق دستا ہے، خامد نو بیوی دے، بیوی نو خامد دے حقوق دستا ہے کہ نہیں دستا ہے؟ اسلام نے عورت ذات نو گھر بٹھایا ہے، انگریز کتے نے باہر کڑ بکھایا ہے۔ بتا قانون اسلام کا اچھا ہے یا انگریز کا؟ کیا بات ہے؟ پھر ہم نے اسلام کا قانون کیوں چھوڑا؟ اللہ کا قرآن تو فرماتا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دوسرے مقام پر فرمایا ظالمون، تیسرے مقام پر فرمایا کافرون۔ جو رب کے نازل ہوئے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، پھر فرمایا وہ فاسق ہیں، پھر فرمایا وہ کافر ہیں۔ اب بتاؤ ہم ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں؟ نا مسلمان۔ حضور دی بارگاہ اندر حاتم طائی دی بیٹی آئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یا ایھا المزمل علی چادر دیتی ہے، کہ دیتی ہے؟ چادر دیتی ہے۔ حضور نے دے کے دسے ہے بیٹی بیٹی ہوندی چاہے کافر دی کیوں نہ ہوئے، ننگا سر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو حضور دا میلاد بھی مناویں، حضور دا میلاد بھی مناویں اور حضور دی شریعت دی مخالفت بھی کریں، دس حضور دے نال محبت ہے یا منافقت؟ اچھا میلاد والے دے نال محبت ہے، کرنے ہے کہ نہیں کرتے؟ بولتے نہیں جی، بولو تو صحیح نہیں یار، بولو اچھی بول، سنیا اچھی بول، کرنے ہے کہ نہیں؟ میلاد آلے دے نال محبت ہے، لیکن میلاد والے دی شریعت دے نال محبت کیوں نہیں؟ شریعت عمل کرنا فرض ہے یا میلاد منانا فرض ہے؟ شریعت رسول تے عمل کرنا فرض ہے یا میلاد منانا فرض ہے؟ اسلام نے بوجھ کتنے پایا؟ ایک بندے کو پیسے نہیں تو میلاد لازمی منائے نہیں، او دا میلاد ہی ہے،
قرآن شریف سورت پڑھ کے آپ ہی دو شعر حضور دی بارگاہ پڑھ کے سب تو وڈی دا نات قرآن ہے نا، پڑھ کے آپ ہی دعا کرے حضور دا میلاد ہو گیا، حضور دا میلاد ہو گیا ہے۔ لیکن اتنے گل یاد آ گئی ہے کہ اساں قرآن دے نال بھی منافقت کیتی۔ مولانا کہنے سننا سلطان باہو دا شعر اگر عالم سور دے نال پڑھن نا، انے پیسے نات خان داڑی مون ہوئے، ہمیں استنجا آمدہ ہوئے نہ آمدہ ہوئے کرنا جاندہ ہوئے نہ پھر دو کیا کرنا کی قدر نہ پھر شیخ الحدیث بیٹھا ہونا، شیخ الحدیث او دی سور نہیں سادے انداز نال بیان کر رہے کسی نے روپیہ ہی نہیں دینا۔ یہ دا مطلب ہے کہ اساں سور دے عاشق ہیں قرآن حدیث دے، بولو جے قرآن حدیث دے عاشق ہوندے تے قرآن حدیث سے دینے سن نا۔ سلطان باہو دا ٹھیک ہے، اللہ دے ولی نے کلام سچا ہے، او پڑھے جاوے قوم دیکھیں وارو واری اٹھ کے کیمرے گیم دی میرا بیچ ذرا فوٹو آ جاوے کنج پیسے انہیں سٹن انج کلام کوئی پڑھے جاوے سور دے نال پیسے۔ جدو عالم یا محلے والا کوئی مولوی ختم پہندا او دو سارے نو مورا پہ جاندا او دو کیوں نہیں پیسے رکھ دے؟ یہ قرآن کے ساتھ منافقت ہے یا محبت ہے؟ بولو بول، شعر اعلیٰ ہے یا اللہ کا قرآن اعلیٰ ہے؟ بول مسلمان، جب قرآن اعلیٰ ہے اس کی خدمت بھی تو اعلیٰ ہونی چاہیے۔ بول مسلمان، نبی علیہ السلام کی تعریف براء الورا، قرآن اصل حضور کی نعت تو قرآن ہے۔ ہون سور نال نہیں پڑھیا گیا، ہون کسی نے 10 سے نہیں دینے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اساں قرآن دے عاشق نہیں، اساں کہ دے عاشق ہیں، سور دے عاشق ہیں، قرآن دے عاشق نہیں۔ اگر قرآن دے عاشق ہوندے جے شعر جدو پڑھیا گیا سی او دو جے 100 دیتا سی تو انہوں 300 دینا سی۔ اور قرآن دا اجاد ویخ حج تک بھی ان جائے آج تو 1400 سال جے میں پیسے بزرگ فرماندے سن نا، سب سیاطین عالم اپنی جگہ ہے، سب سیاطین یعنی انبیاء، سب انبیاء اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن میرے محمد کا قرآن تو آج بھی اپنی جگہ ہے۔ نا ہون نہیں بولے یہ تاجدار گولڈا دا شیر پڑھ دیندہ دمانا سبحان اللہ بندے کتھے جگ جانی سے۔ سب انبیاء اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ انج ہے جی میں حضور دے قلب مبارک دن نازل ہویا قرآن اونج ساڑھے تک پہنچے کہ نہیں پہنچے ہے؟ اساں پھر قرآن دے عمل کیوں نہیں کر رہے مسلمان؟ نہ ایک غداری نہ کر۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بڑے بڑے امام ہوئے نے، یہ بھی حضور دا میلاد ہے۔ انہوں نے نا منت منی سی کہ مولا مینوں بیٹی دے، مینوں بیٹی دے تو دنیا کائنات دی ہر شے اپنی بیٹی نو جہیز وچ دیواں گا۔ کی دیواں گا؟ دنیا کائنات دی ہر شے جہیز دیواں گا۔ انجا ہے نا بیٹے جڑے ہوندے نا بیٹے او وراثت دے بکھے ہوندے ہیں، یاد رکھنا بیٹے وراثت دے بکھے ہوندے ہیں۔ بابا آج مکان نہ لوا دے تیسرے دن بابا جلی بستر چوک کے دے باہر روڈ دے بوے تے جڑے بابیاں دے کوئی پیر گوڈے چھوڑے نہ بیندے پے انہوں پتہ ہے کہ بابے نہ کوئی 5 مرلے مکان ہے تے بابے نہ اوراں پرا کیتا تے بابے نے کہنا چل قسمہ سر کھا پھر میں ویچدا پیا، میری تے زندگی لنگ گئی، میں تھانوں باقی والی کرایہ تے لنگانا گا، ساری زندگی رونا تو ہی ہے۔ تے بیٹے جڑے نے وراثتاں دے بکھے نے، بیٹی وراثت دی بکھی نہیں، وہ باپ دے نال پیار دی بکھی ہوندی ہے۔
باپ دا دکھ سکھ سہندی میاں محمد بخش نے منت منی کہ مولا بیٹی دے تے دنیا کائنات دی ہر شے دے مانگا جہیز وچ رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی خالق کائنات جل وعلا نے دعا نو قبول فرمایا بیٹی عطا فرمائی بیٹی نو پڑھایا آپ نے خود دین پڑھایا اپنی بیٹی نو بیٹی پڑھ گئی جوان ہو گئی شادی دی جس عمر نو پہنچی بڑے پریشان ہو گئے کہ میں در رب دی بارگاہ چ منت منی سی کہ مولا بیٹی دے دنیا کائنات دی ہر شے دے مانگا تے میرے کول تو ظاہری اسباب ہے ہی نہیں بڑے پریشان ہو گئے آپ شاگرد سن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پہنے منٹ آپ شاگرد سن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو کو مشکلات آمدی سن تے وہ لوگاں تے وہ اپنے استادہ نال یا امام نال رابطہ کر دے سن ہن اساں دا بجنے نا ایم پی نال جیڑا کو واوا یا محلے کو واوا لٹیرا ہوئے ٹھگ ہوئے ڈاکو ہوئے چور ہوئے زانی ہوئے وہ تو کل بج جانے پہلا لوگ بچیاں دی بھی شادی کر دے سن نا تے پہلا اپنے امامہ کو عالمہ کو مشورہ لیں دے سن کہ حضور شادی کرنی تے کی کرنا چاہیے دے تے آپا مشورہ کہیں نہیں لینے بے نمازیوں کو جہاں کہتے پڑھی نماز ہی نہ ہو گل سچی کہ جھوٹھی میں چاند اصلاحی گلاں کردہ بھی اصل ملالا دو حضور دا 12 ربیع الاول میں بیان کریں گے انشاءاللہ امام صاحب کو حاضر ہے فرمایا استاد جی منت منی سی کہ رب بیٹی دے وے تو دنیا کائنات دی ہر شے دیواں گا ہن میرے کو ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں میں کی کراں اب نے فرمایا امام محمد نے فرمایا ان کر جہیز دے اندر قرآن دے دے سمجھو کائنات دی ہر شے دے چھڈی کہ آپاں بیٹی نو قرآن دے سائے دے تھلے ٹورنے ہیں کہ نہیں تے نال آؤ جڑا سائیڈ تے بابا کنجرالا ٹک 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 وہ بھی ہوندہ ہے تو پھر یہ قرآن کے ساتھ منافقت کی یا محبت کی پھر پتہ کیا ہے مولوی صاحبہ ساڑھے جڑے میرے جڑے بچی دے سسرال نے بڑے منافق نکلے نے تو میں کہا تم ہی تو منافقت قرآن نال کیتی سی نا کیتی کہ نہیں جے بچی دے سسرال والے منافق نکلے نے تو ہی تو بڑا منافق نکلے ہیں جے انہاں تیرے نال غداری کیتی تو اللہ رسول دے نال غداری کیتی النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی حدیث سنی ہے کہ سرکار دی سنت نو زندہ کر رہے ہیں تے فرض مردے کیتے ہیں کیتا ہے کہ نہیں تو جیسی کرنی ویسے ہی برنی ان جائے مسلمان کے نہیں جے تو قرآن نو جے بچی نو قرآن دے سائے دے تھلے ٹور دا سنت دے مطابق ولیمہ کر دا تے لڑائی جھگڑے ہونے سن آج کیوں ہو رہے ہیں اساں شریعت رسول نو تے کافرانہ نظام نو آپس اندر لڑایا ہے ٹکرایا ہے جو تو ٹکرایا ہے ایک سائیڈ تے قرآن رکھے ہے دوسری سائیڈ تے کنجر خانہ رکھے ہے جو تو آپس تضاد بنایا ہے پھر ہن میاں بیوی دی آپس سے نہیں بن رہی تو میں اردو بازار کتابہ لین گیا کہ بڑا صافی بیٹھا سی انہوں نے اپنا نام ہی دیتا ہے دسیا ہے میں نے کہنے لگا مولانا کیڑیاں گلاں کر دیو میں صافی ہاں میں کہ میں نے ہن صافی دا کی پتہ جڑی پین والی ہوندی نہیں آ کے میں صافی ہاں جی جڑے خبراں شبراں دیندے نے میں کہ سانوں کی پتہ سیدھا دس کہ میں خبروں میں نا انہیں کہا ایس وقت تواڈے پورے پاکستان دے تھانے عدالتاں کچہریاں اندر زیادہ کیس کیڑے نے میں کہڑے انہاں کا طلاقاں دینے تک بندہ طلاق دیندہ یا بڑھی آپ طلاق لین واسطے پہنچی ہوندی مسلمان میلاد آلے دا اے پیغام نہیں میلاد آلہ جو دعایا ہے دھیاں بہنوں نو عزت دیتی ہے
پہلا دھیاں بہنوں زندہ درگور کیتا جاندہ سی نبی پاک علیہ السلام آئے بیٹھیاں نو بیٹھی دا مقام دیتا ہے بیوی نو بیوی دا مقام ماں نو ماں دا مقام خالہ نو خالہ دا مقام چاچی نو چاچی دا مقام دیتا ہے کہ نہیں دیتا انگریزاں دے اندر کوئی نہیں پیو مار گیا تے منڈے ماں نہ لگ گئے انجھے کہ نہیں میلاد والے نے یہ پیغام دیا اپنی دھی بہن نو چھپا ہون مسلمان دی دھی بہن دفتران دے اندر غیر نال السلام علیکم سر کیا حال ہے ڈوب نہیں مرے دلیا تو او بیوی جنہوں اسلام نے کہا تو گھر دی زینت بن گھر رو آج جو دفتران جا کے غیران ہاتھ ملا رہی او بیوی یہ اپنے بندے نو پانی دا گلاس نہیں دین دی او تے غیران کو جی سر جی سر جی سر او سار جڑا گھر بیٹھا سی اصل دے رہا ہوا ہے انجا ہے اساں دھیاں بہنوں نو دنیاوی تعلیم پڑھائی دین تا پڑھایا نا جے دین پڑھاندہ تے پتہ لگدا پیو دی عزت کی شور دی کی اساں کی پڑھانا ساڑیاں اپنی نمازاں سے دیاں کوئی نہیں ہے جی یاد آگیا پچھلے جمعے کو سبق میں پڑھایا سی ٹائم ہو گیا ہے وہ کیڑا سبق پڑھایا سی کوئی یاد جے یاد ہے جی سومم بکمن ہم ینفاہم وہ جانا تھا ہے اسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ایک دن جانا تھا سبق پڑھایا سی کہ لفظ اگر سبحان اللہ آکھاں گے تے کی معنی بنے گا تے سبحان اللہ آکھاں گے تے کی معنی بنے گا اگر آپ آکھاں گے سبحان اللہ تے معنی کی بنے گا بولو اللہ پاک یار کیوں نہیں بولتے میری آواز دی سمجھ تو نہیں آ رہی تو پھر کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو ایم پی دا جلسہ ہوئے تو جو جھوٹا وعدہ لیندہ تو سارے اندر حاضر جناب حاضر 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 تو دین واسطے مورا بہ جاندہ یار افسوس ہے استاد سمجھ کے پڑھ لو یار اور لفظ سبحان اللہ آکھاں گے تو کی معنی بنے گا اللہ نہیں ہے جدو آکھاں گے سبحان اللہ معنی کیا بنے گا اللہ پاک ہے جب ہم کہیں گے استغفر اللہ تو معنی کیا بنے گا ہم بخشش بولو ہم بخشش نہیں مانگتے جب ہم کہیں گے استغفر اللہ تو معنی کیا بنے گا چاچا انور اچھی بول اخبارہ بڑیاں لکھنا اچھی بول کی معنی بنے گا بخشش مانگتے ہیں جدو آکھاں گے ماشاءاللہ تو معنی کی بنے گا بولو اچھی بولو جس قوم نو ماشاءاللہ دا معنی نہیں ہمدا وہ بک بک کرے بکت دے مجدد تھے نٹاں دے بے کے بھونکے آج گالو جس قوم کو ماشاءاللہ کا معنی نہیں آتا ہمیں کسی مرد کلندر نے پڑھا ہے اسا بھی مدرسے میں بڑے رولے ہیں ککھ نہیں لبیا میں پوچھ رہا ہوں ماشاءاللہ نہیں میں کہا ماشاءاللہ کا معنی کیا بنے گا ایسا تُسی چپ رہو ان پڑھایا ہے تو چپ رکھو قوم نو پوچھن دیو یہ مولویوں دے گلاں کر دی چوکانچ بہ کے آج قاری صاحب نے جلالی خطاب کیا آج دھیمے لحاظ سے کیا اے دسو آج کیڑا خطاب ہے ہون دسو ماشاءاللہ دا معنی کی بنے گا بھئی تو بول بھئی ہاں تے ماشاء اللہ معنی کی ہوندہ ہے جو اللہ اچھا ایک بڑی وڈی غلطی تو سارے کر دے ہو ناراض تو نہیں ہو گیا اپاں جسے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہ اللہ اکبر آکے اگے کی پڑھنے ہیں نماز پڑھنے ہیں نا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی آکے اللہ اکبر کر کے جانے نا مثلا جدو دو رکعتاں پوریاں ہو جاندیاں نے دو رکعتاں پوریاں ہو کے سجدے جدو بہ جانے واپسی تے قادے جبانے تو اتھے کی پڑھنے آپا اچھی 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 کیا جانور اچھی بول بولو اکثر غلطی کر دے ہو اساں نے اتیات للہ او بھائی جان کی کہہ رہا کر نماز ہی غلط پڑھ رہے ہیں
لفظ اصل کی ہے اتا، بولو استاد نہ بنو شاگردی بنو. جیڑا بندہ استاد تو اگے ودن لے تری کھاندا ہی دے استاد دے مگر جے چلے شاگرد استاد دے مگر چلے دریا بھی پار کر جاندا ہی. اتا ہی یا تو ہائے وچ کیڑی ہاں. او حلوہ کھانے ہیں کہ نہیں؟ کھانے ہیں کہ چھڈ دے ہی نہیں. مولویوں دا نام بلا میں تھالی دی تھالی چٹ کر جانے کرنے ہیں کہ نہیں. لفظ کیے الف زبر تا تا حاضر یا حی یا پیش التحی یا الف یا اتا حی یا تا پیش تو اتا حی یا تو کی لفظ ہے لکھا بھی چھڑا اتا. اب دیکھو چاچا نو نظر آندے پہ کوئی نہ چلو. اب دیکھو الف زبر تا تا اور تا تے شد ہے. ان سمجھو کہ اساں استاد دے سامنے سبق پڑھ رہے ہیں. نیرے سور سنن دے عادی بھی نہ بن گیا کرو کہ دین بھی سیکھ لو نمازاں بھی سیدھیاں کر لو. 80% ساڑیاں نمازاں غلط نے. اب دیکھو الف زبر تا زبر اتا حاضر یا حی حاد تے مڑ شد آ گئی. جس لفظ تے شد ہوئے یاد رکھنا وہ لفظ کنی دفعہ پڑھیا جاندہ ہے سارے ہاتھ گڑا گڑا میں پتہ چلے. ویکھو منڈیا دائیں بائیں ویکھنے نے کھڑا کیتا پتہ چلے کیڑا محدث کبیر بن کے بیٹھا میں نے بھی پتہ چلے. اب دیکھو الف زبر تا زبر تا تا ہن ہاد تھلے زیر ہے حاضر یا حی یا پیش یا زبر یا زبر الف التحیہ تا پیش تو اتا بولو اتا حیاتو اتا. چلو درست ہو گیا جی. ہن انج پڑھ سو. اچھا کہ درود شریف پڑھنے ہیں. درود شریف کیوں پڑھنے ہیں سارے بولو کی پڑھنے ہیں؟ اللہم صلی اللہ نہیں پڑھنا بھائی. کی پڑھنا ہے؟ اب دیکھو الف زبر لام علم کر دو لا اللہ کی لفظ ہے. ہا پیش میم ہم میدما اللہم صاد واللہم صلی دیر لی اللہم 10,000 20,000 لیت لینا نات خان یاد نہیں کرائے گا انہوں آپ نہیں پتا تینوں کی یاد کرائے گا. اے تیرے مسجد دا امام ہی تینوں یاد کرائے گا فی سبیل اللہ پڑھائے گا. سن اللہم صلی کی پڑھنا ہے بول اللہم صلی علی لام دوتے کھڑی دبا رہے علی کی آخنا ہے علی کی آخنا ہے علی اللہم صلی. وقت کدھر زیادہ تو نہیں ہو گیا سبق پڑھان دے ہویا کیونکہ فلم قوم ویکھے نا تے مسانہ موتروا سے پاٹ دے تے پاٹے با فلم دا پاٹ نہ جاوے تے مولوی جیتی چھیتی ممبر تو جان چھڑائے. اگے پڑھنے دعا پڑھنے پیچھے دمیں میں دسی سی وہ دعا کنج پڑھنی بولو بولو یار بولو اچھی بولو سارے بولو بولو اور بولو رب رب بیج کی پڑھنا ہے رب بیج علنی. اچھا آگے نماز جنازہ پڑھنے ہیں کوئی نہ موٹے موٹے ہیں بس آخر لفظ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز جنازہ پڑھنے ہیں اگر وڈا بندہ فوت ہو جاوے وڈا بندہ جان دے جوان مرد بی بی فوت ہو جاوے اب دعا پڑھنے ہیں سبحانک اللہ بعد دروشی پڑھنے دروشی تو بعد دعا پڑھنے. او دعا دا پہلا لفظ کی میں پڑھ دے ہو جنہوں عمدہ ہے میں پتہ ہے کہ یہ عمدی کوئی نہیں میں جاننا
رب نے بھی پردے کجے نے میں بھی کجدا پیا بچے نو آمدی ہو بولو کی پڑھنے ہیں اللہم اغفر لفظ بعد لوگ پتہ کی پڑھ دینے میں کہیں کو سنے ہیں اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا بس جلدی جلدی پڑھ دینا لفظ ہے اللہم اغفر اللہم لحینا لام دے تھلے اللہم اغفر کی لفظ پڑھنا ہے اب ایک لو پھر آکے جی مولوی صاحب نے غلط پڑھایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا سعادت کھڑی زبر ہے وانثانا یاد ہو جاسی میرا دل دن کرتا تو سارا کو ایک دفعہ ایمانی مجمل دے مفصل سن لوا چلو حاجی صاحب آنے بہن بھی اگلی میں کر لینا میرا بھائی اپنی نمازاں درست کرو زندگی دا یہ مقصد نہیں کہ آئے جمے جوان ہوئے پڑھے نوکری لگے ہیں کو 30-32 سال انگریز دی ملازمت کی تھی نوکری کی تھی ریٹائرمنٹ ہو گئے تنخواہ کھا دی تے روح وچوں نکلی اکھاں تے منہ بند ہوئے تے اگاں پہنچے یہ زندگی کا مقصد نہیں اللہ نے کی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسا انساناں تے جناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تو مسلمان جڑی عبادت کرنی ہے کم از کم او عبادت دے الفاظ تلفظ ساڈے درست ہونے چاہیے نے ساری زندگی نماز پڑھتا رہے آنکھیں التحیات للہ نماز ہو جائے گی لفظ کی ہے التحیات کی ہے جڑا بائیاں دی غیبتاں کرنا ہے تے علماء دی جڑی غیبتاں کرنا تے ٹائم لانا ہے او دین سکھن تے ٹائم لا کس تے دین سکھن تقریر ختم آخری میرا اعلان ہے ہر سال بحمد تعالی